یہ سامنے پاکستان کا سب سے سستا سیل میلہ لگا ہوا ہے جہاں پر میں اپنی والدہ کو تو کسی طرح لے کے پہنچتا ہوں، لیکن وہاں پر چیزوں کو اتنے کم ریٹ دیکھنے کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ چوری کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ اور وہاں پر کافی زیادہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں سے ہم نے کیا کیا خریدا اور کتنے پیسوں میں خریدا یہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہماری بگاٹی کے اوپر ایک مصیبت بھی آ گئی تھی۔ خیر سین کچھ یہ تھا کہ صبح کے تقریباً 11 بج رہے تھے، محسن بھی سامنے سو رہا ہوتا ہے اور یہ گولڈن چانس دیکھتے ہوئے میری والدہ میرے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے ساتھ سیل میلہ لگا ہے، تم جلدی سے اٹھ کے منہ ہاتھ دو اور ہمیں وہاں پر لے کے جاؤ۔ اور یہاں پر سامنے شاہ فہد بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میری عید کے پیسے بچے ہوئے ہیں، مجھے بھی لے کے جاؤ، میں بھی وہاں سے شاپنگ کروں گا۔ خیر یہاں پر میں جلدی سے درازیں کھول کھول کے اندر اپنا بٹوا ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ بٹوا پڑا ہوتا ہے میرے شادی شدہ بھائی کے سامنے۔ میں جلدی سے وہ اٹھاتا ہوں، اندر پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر وہی پیسوں سے بڑوا بٹوا میں اپنی جیب میں ڈالتا ہوں کیونکہ انہی پیسوں سے میں نے اپنی والدہ کو شاپنگ کروانی تھی۔ پھر میں فوراً جلدی باہر فراری کے پاس آتا ہوں تو اس کو بھی ہینڈل لاک لگا ہوا ہوتا ہے، پھر فوراً اندر جا کے اپنے ابو سے فراری کی چابی مانگتا ہوں تو وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں فوراً باہر آتا ہوں تو باہر میری بگاٹی کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھائی منوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے۔ میں جلدی سے شافت کو کہتا ہوں اس کے اوپر کپڑا مار۔ اب اس سے پہلے کہ آپ لوگ ولاگ کی گہرائیوں میں گم ہو جاؤ، میں نے کافی لوگوں کو نوٹس کیا وہ ولاگ پورا تو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک اینڈ کامنٹ نہیں کرتے، بھائی یہ دو کام جلدی سے کر دو۔ خیر یہاں پر بگاٹی گھر سے باہر نکالنے کے بعد جلدی سے اس کے اوپر اپنی والدہ کو بٹھاتا ہوں اور جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو بھائی اس میں پیٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں آپ پیدل چلو، میں جب تک بگاٹی کو پیدل کھیل کے کسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کے آتا ہوں مجھے راستے میں کوئی پیٹرول پمپ تو نہیں دکھتا، لیکن ایک دکان دکھتی ہے جس کے آگے یہ بوتلیں پڑی ہوتی ہے۔ میں بھائی کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے 200 کا پیٹرول ڈال دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی بھی اپنی دکان سے 2 بوتلیں نکال کے آتے ہیں اور میری بگاٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے میں اپنی جاتا ہوں سیدھا والدہ کے پاس، ان کو بٹھا کے آ جاتا ہوں سیدھا 100 شاپ پر۔ اور یہی وہ سیل ملا ہے جس کے بارے میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا۔ جلدی سے میرے گھر والے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ والے سیکشن میں کھڑے ہو کے میری والدہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ کانچ کی پلیٹ ہے۔ 2.5 منٹ دیکھنے کے بعد میری والدہ یہ والے برتن چوز کرتی ہیں جس میں سے میری والدہ کہتی ہیں اس میں ہم مہمانوں کو نیم کو ڈال کے دیا کریں گے۔ پھر یہ سارا سامان اٹھا کے لے کے آ جاتا ہوں میں کاؤنٹر پر۔ ابھی آپ کے سامنے 5 شیشے کے باؤل اور 5 شیشے کی پلیٹیں ہمیں 1000 روپے میں پڑی تھی، اور یہاں پر یہ رکھوانے کے بعد ہم مزید شاپنگ کرنے آتے ہیں تو یہاں پر مجھے نظر آتی ہیں یہ بھائی کرکٹ کی ہارڈ بالیں اور ٹینس بالیں پڑی ہوتی ہیں۔ میں ان کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ بھائی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں اور یہی سیم بالیں باہر سے تقریباً 300-400 کی ملتی ہیں اور یہاں سے صرف 100 روپے کی مل رہی ہوتی ہیں۔ خیر یہاں سے میں نے اپنے لیے صرف یہ ایک چیز لی تھی جس کو بھائی شیشے کے ساتھ لگا کے آپ اس کے ساتھ اپنا موبائل اٹیچ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ اٹیچ کر کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بھائی سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ گرے گا تو نہیں۔ یہاں پر یہ سامنے کھڑے بھائی بھی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ سامان میں آ کے اپنے سارے سامان میں رکھ دیتا ہوں اور اس کا ٹوٹل بل بنتا ہے ہمارا تقریباً 1800 روپے۔ اور یہاں پر پھر جلدی سے وہ پیسے پے کر کے اپنی والدہ کو لے کے فوراً وہاں سے باہر نکلتا ہوں، اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں تو جیسے یہ گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شعیب میں تجھے کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر ابو بھی مجھے غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلدی سے یہ بگاٹی کھڑا اور فراری آ کے میرے ساتھ بیٹھ، ہم نے پلاٹ پر جانا ہے۔ میں ابو سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں جا کے ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر یہاں پر مسجد کی ٹوٹیوں والی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرتا ہوں اور جیسے ہی آگے جاتا ہوں تو سامنے حسیب بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے جا کے اپنی نماز پڑھتا ہوں اور واپسی آتا ہوں تو میری والدہ نے یہ کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف میرے ابو پلاٹ پر جانے کے لیے میرا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ کپڑے امی کہہ رہی تھی ان تاروں پہ ڈالو۔ میں جلدی سے یہ کپڑے تاروں پہ ڈالتا ہوں اور فوراً سے میرے والد صاحب اندر نکل کے آتے ہیں اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ فراری پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں سیدھا پلاٹ کی طرف۔ اور یہاں پر اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے 2.5 کلومیٹر کا سفر کر کے میں پہنچ جاتا ہوں سیدھا پلاٹ میں، اور پلاٹ پر مزدور بھی کام کر رہے تھے اور یہ دیکھو پلاٹ کی کچھ یہ صورت حال ہے۔